ہر ملک کے اندر ان کا نیٹ ورک پھیلا تھا چائنیز کمپنیوں کے اوپر. تمہارے اس خطے کے نوجوان سامنے آئے جنہوں نے ذہن و دماغ میں اتنی قوت حاصل کر لی تھی. پورا ہندوستان پریشان، سائبر اٹیک ہونے لگے، پورے نیٹ ورک کو چھانا گیا. اللہ نے قدرتی طور پر دماغ دیا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. حضرات اساتذہ اعظام، ذمہ داران ادارہ اور آج کے اس عظیم دینی علمی پروگرام میں شرکت کرنے والے سبھی طلباء اور مہمانان معظم، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے اس علمی پروگرام میں ہم لوگوں کو شرکت کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو خیر کا، عزت کا، عافیت کا اور دنیا اور آخرت میں سربلندی کا ذریعہ اور سبب بنائے. اب بیان کا موقع تو نہیں ہے کیونکہ ظہر کا ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے، اور اصل تاثرات تھے ہمارے سائل حضرت مولانا زبیر احمد صاحب کے، اور یہ دونوں ایگزامنر اور ممتحن حضرات کے، جنہوں نے اپنے تاثرات پیش کیے. طلباء کی حوصلہ افزائی بھی ہوئی اور اساتذہ کی شفقت اور محبت اور محنت کے نتیجے میں جو کچھ کہنا تھا انہوں نے کہا. اللہ تعالیٰ اس محنت کو جاری و ساری رکھے. عزیز طلباء، آپ حضرات جس علم کی محبت میں یہاں پر ہیں اور زندگی کا یہ قیمتی حصہ، قیمتی وقت علم دین کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا لگ رہا ہے، بنیادی طور پر علم کتاب اللہ کا ہے اور سنت رسول اللہ کا ہے، کیونکہ اعمال کی بنیاد انہی دونوں چیزوں پر ہے. دنیا میں کوئی بھی دینی عالم بنتا ہے تو سب سے پہلے بنیادی طور پر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر قرآن پاک کے سب سے پہلے مفسر، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن پاک کی تفسیر کو بیان کرتا ہے، جن کے اخلاق کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن ان کے اخلاق ہیں. قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھتا جا اور نبی کے اخلاق کو سیکھتا جا. ان دونوں چیزوں پر ہمارے دین کی بنیاد ہے. ہم کیونکہ اہل زبان نہیں ہیں، ہم اردو بولنے والے ہیں اپنے ملک میں رہ کر، اور قرآن اور سنت کی بنیادی حیثیت جس زبان سے جڑی ہوئی ہے وہ زبان عربی ہے، اور دنیا کی واحد زبان عربی ایسی ہے جو گرامرز، قواعد، اصول اور ضابطے سے جڑی ہوئی ہے. عربی زبان کا تعلق ایسے زندگیوں کی محنت سے جڑا ہوا ہے جنہوں نے اس علم کو فن کے طور پر امت کے سامنے پیش کیا، لوگوں کے سامنے پیش کیا. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم ایسی کتاب کو اور ایسے پیغام کو سمجھنا چاہتے ہیں جس کتاب اور پیغام کا تعلق
ایک ایسی زبان سے ہے جس زبان کی شدھ بدھ نہ ہمیں ہے نہ ہمارے آباء و اجداد کو ہے. تو ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کے فنون کو اپنے ذہن و دماغ پر حاوی کریں. اسی فن کا نام جو بنیادی طور پر عربی زبان کے سیکھنے کے لیے اس حیثیت کو رکھتے ہیں کہ اس کے بغیر آپ عربی زبان کو سمجھنا اور سیکھنا اس کے اسرار سے اور اس کے فوائد سے اس کے اعراب سے اپنے علم کے اندر اس کو سمانا بہت مشکل ہے. اس لیے بڑی لمبی زمانے سے محنت کرنے والوں نے اس علم کو مرتب کیا. اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا گیا. قرآن پاک کا کوئی کلمہ ایسا نہیں، کوئی مفرد ایسا نہیں جس کے وجوہ اعراب کے سلسلے کے اندر ایک ضابطہ نہ ہو. عربی زبان بولنے والا اس کے اندر کمی بیشی کر سکتا ہے، لیکن قرآن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر زبر زیر کے اضافے یا کمی کرنے سے ترجمے کے اوپر ایسا فرق پڑتا ہے کہ آپ اگر منذر کی جگہ منظر پڑھ دیں تو کام خراب ہو جاتا ہے. ایک فاعل کے زیر کو اگر زبر کر دیا تو فاعل مفعول بن جاتا ہے. ایسی بہت سی جگہیں ہیں جن میں ایک زبر زیر کے اضافے یا کمی سے یا رد و بدل سے قرآن پاک کا معنی اس انداز کو پہنچ جاتا ہے کہ اگر نماز میں پڑھ دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ہم وجوہ اعراب کے سلسلے میں محنت کریں، اور وہ محنت کرائی جاتی ہے مدارس کے اندر جو طلباء کو ان دونوں فنون سے آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے، تو ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں، ان کے علم میں اس بات کو بٹھایا جاتا ہے کہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے تو ہر چیز کو ناپ تول کر پڑھیں گے کہ قرآن کا یہ لفظ اور یہ جملہ اور یہ زبر اور یہ پیش کیوں ہے اور کس وجہ سے. میرے پیارے بچوں، اس پر کوئی لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس علم کے اندر آپ کو سیکھنے میں لگایا ہے اس میں گہرائی پیدا کرنا ہے، اس میں گہرائی پیدا کرنا ہے، اس میں محنت کرنی ہے، اور ایک ایک چیز کو سمجھنا ہے کہ بھئی یہ کام ہوا کیوں ہوا، یہ الفاظ آئے کیوں آئے، یہ جملہ آیا کیوں آیا. جب طالب علم کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ وہ ہر چیز کے اندر اپنے علم کے حساب سے کیوں کو تلاش کرنے لگے تو وہی طالب علم اپنے علم کا محقق بن جائے گا. ایک آدمی غلطی کر رہا ہے، آپ نے غلطی کو بتلا دیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے غلطی کی اور غلطی کی صحیح ہو گئی، کیوں ہو گئی. لیکن جب اس طالب علم کو بار بار یہ کہا جائے گا کہ بھائی پھر دیکھو یہاں پر یہ زبر ہے اور یہ پیش ہے، یہاں پر یہ مجہول ہے، یہ معروف ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں اور اس کے معنی یہ ہیں، پھر وہ خود جب نکالے گا تو اس خود کے نکالنے کے اندر اس سے علم کام آئے گا، اور وہ علم اس کے تحقیق اور جستجو کا سبب بنے گا. تو میرے پیارے بچوں، اللہ تعالی نے اس خطے کے اندر، خاص طور سے میوات کا خطہ جو ہے، اس خطے کے اندر بہت خوبیاں رکھی. یہ اس لیے نہیں کہ یہاں سے ایک تحریک کا آغاز ہوا اور منسوب کر دیا. اس خطے کے اندر خاص طور سے آپ کی معلومات کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی پچھلے سالوں میں لاک ڈاؤن کے بعد سائبر اٹیک ہونے لگے، پورا ہندوستان پریشان، اور جب اس کے
پورے نیٹ ورک کو چھانا گیا، تو تمہارے اس خطے کے نوجوان سامنے آئے جنہوں نے ذہن و دماغ میں اتنی قوت حاصل کر لی تھی کہ وہ سائبر اٹیک کر رہے تھے چائنیز کمپنیوں کے اوپر، ہندوستان کے اندر، دنیا جہان کے اندر، ہر ملک کے اندر ان کا نیٹ ورک پھیلا تھا۔ کس وجہ سے؟ اللہ نے قدرتی طور پر دماغ دیا ہے، قدرتی طور پر دماغ دیا ہے۔ آپ جو یہاں پر محنت کر رہے ہیں، اور محنت کرنے والوں نے، ابھی حکم صاحب نے کہا کہ ہر طالب علم کو جزوی طور پر ان کے نمبرات کم زیادہ کیے گئے ہیں، ورنہ ہر طالب علم یکساں ہیں۔ یقین جانیے، میں اپنے علاقے کے حساب سے دیکھ رہا ہوں، یہ صرف اور صرف یہاں کے بچوں کے ذہن و دماغ کی بات ہے۔ رٹنا، اس کو ذہن میں محفوظ رکھنا، یہ سوال تو متعین کتاب کے اندر ہے، اور ان کے جوابات بھی متعین آپ کو دے دیے گئے، اور آپ نے سوال سنا، فوراً آپ کے ذہن میں اس کا جواب آ گیا۔ یہ صرف کس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر وہ قوت، جس قوت کی علم میں اضافی طور پر نہیں بنیادی طور پر ضرورت پڑتی ہے، وہ قوت اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اس قوت کا استعمال یہ ہے کہ علم کو سمیٹ کر ساری دنیا سے اپنے علاقے میں لاؤ، اور یہ علم جب تمہارے علاقے میں تمہارے واسطے سے آئے گا تو اللہ تعالیٰ علم کو منتقل کرتا رہتا ہے، کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں۔ مدینے میں علم تھا، مکے میں گیا، مکے میں سے علم بغداد میں آ گیا، بغداد سے عراق کوفہ میں آ گیا، اور کوفہ سے دمشق میں چلا گیا، اور دمشق سے ماوراء النہر میں چلا گیا۔ ہدایہ اور صحائے ستہ یہ ماوراء النہر کے علاقے میں لکھی گئی، نہ ان کا عربی سے تعلق، نہ ان کا عرب سے تعلق، لیکن اللہ نے ان کو فقہ حنفی کی بنیادی کتابوں کو وہاں سے کھڑا کیا۔ امام ابو حنیفہ کہاں کے تھے؟ الگ علاقے کے تھے، لیکن اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو قبول کرنا، اس کو اپنے علم میں اضافے کے طور پر تحقیق کے ساتھ، اجتہاد کے ساتھ پیش کرنا، اللہ نے یہ کام حدیث کی خدمت ماوراء النہر سے لی، روس کے علاقے سے لی، بخارا سے، سمرقند سے، ترمذ سے۔ ان علاقوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم کو اتنا پھیلایا کہ رہتی دنیا تک ان کے احسانات کو دینی علوم حاصل کرنے والے بھول نہیں سکتے، بھول نہیں سکتے۔ میرے پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ علم کو منتقل کرتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ علم دلی کے اندر رہے گا۔ دلی علم کا مرکز تھا، لیکن اللہ نے وہاں سے دیوبند منتقل کر دیا، دیوبند سے نہ جانے کہاں کہاں چلا گیا۔ اب پھر علم اپنی جگہ کو تلاش کرتا ہے، جہاں کے لوگ قدر کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جاگتے ہیں، اپنے جوانی کو پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کام لے لیتا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، آپ کے اساتذہ جو محنت کر رہے ہیں، یہ پیسے خرچ کر رہے، آ رہے جا رہے، رٹا رہے، یاد رکھو جو طالب علمی کے زمانے میں تم محفوظ کر لو گے، خدا کی قسم موت تک وہی کام آئے گا۔ اگر طالب علمی کے زمانے میں تم کورے رہے اور بعد میں تم ہموم و افکار کے اپنے سر پر مسلط ہونے کے بعد اگر تم چاہو گے کہ مجھے ایک صفحہ یاد ہو جائے، تو وہ ایک صفحہ فی الحال تو یاد ہو جائے گا، لیکن وہ ذہن کے اندر بیٹھنا گوارا نہیں کرے گا۔ اور طالب علمی کے زمانے میں اگر یاد کرو گے، چاہے کتنی اللہ نہ کرے پریشانی میں ہو، قیامت تک تمہارے ذہن و دماغ میں وہ محفوظ رہے گا، کیونکہ طالب علمی کے زمانے میں جو بیٹھا ہے ذہن میں، وہ بیٹھا ہی رہتا ہے۔ بہت سے ہمارے اکابرین ایسے تھے جنہوں نے بعد میں جوانی میں حفظ کیا یا محنت کی، ان کا ذہن اسی جوانی اور بڑھاپے کے حساب سے اس کو رٹنا، اس کو ذہن میں رکھنا، بس وہ چیز تھی۔ اور ہمارے بچے ہندوستان میں خاص طور سے حفظ قرآن کا جو رواج نابالغ بچوں کے اندر بڑھا، اس سے یہ ہو گیا کہ اگر ہمارے طالب علم مدرسے کا فارغ ہونے والا 10 سال بھی قرآن کریم کھول کر نہ دیکھے،
تو بھی قرآن پاک اس کے ذہن میں محفوظ رہتا ہے، وہ احادیث محفوظ رہتی ہیں، وہ دعائیں محفوظ رہتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح وقت پر اس کے ذہن و دماغ میں قرآن بیٹھ گیا اور اس نے اس کو محفوظ کر لیا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ان اداروں میں چلنے والی محنت کی قدر کرو اور اپنی زندگی کو جتنا یاد کر سکتے ہو یاد کرنے میں لگاتے رہو، لگاتے رہو، لگاتے رہو۔ آئی ایس پی سی ایس کا جو امتحان ہوتا ہے، اس کے اندر جہاں دماغ کا امتحان ہوتا ہے، وہی میڈیکل کے امتحان کے اندر، نیٹ کے اندر، اس میں ہمارے یاد کرنے کا بہت دخل ہے، اور اس میں ہمارے مدارس کے بچے 100% کامیاب ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ہمارے بچوں کے اندر رٹنے کا، قرآن پاک کے رٹنے کی وجہ سے وہ مادہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک صفحہ دیجئے، ہمارا مدرسے کا طالب علم 1-2 گھنٹے کے اندر اس کو یاد کر لیتا ہے۔ وہ بڑے سے بڑے اسکول کا بچہ نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑے کالج کا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی برکت سے اور ان مدرسوں کی برکت سے تمہیں وہ ذہن دیا ہے، اس کی قدر کرو اور دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ادارے کے ذمہ دار حضرت مولانا کی طرف سے اور شیر محمد صاحب کی طرف کی کوشش سے اور ان کے اساتذہ کی کوشش سے اور خود مولانا زبیر احمد صاحب کی تحریر شدہ یہ سوال و جواب کی کتابیں، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام اجتماعی محنت کے نتیجے میں جو آج مظاہرہ ہمارے سامنے آیا ہے ان طلباء کا، اللہ تعالیٰ اس کوشش اور محنت کو بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ میری تو بالتفصیل مولانا سے ابھی ملاقات ہوئی، 15 دن پہلے 20 دن پہلے مولانا تشریف لائے تھے، مجھے اس سے پہلے زیادہ اتفاق نہیں ہوا، لیکن میں انشاءاللہ مولانا کو دعوت دوں گا، اور ہمارے ہاں بھی انشاءاللہ مولانا آئیں گے اور ترتیب بنائیں گے اسی طرح، تاکہ اور عمومی فائدہ ہو، کیونکہ وہاں پر یو پی سے اور یو پی سے باہر کے بہت سے ادارے اسی مسابقاتی شکل کے اعتبار سے جمع ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ وہاں تسابق ہوگا تو اور فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو بھرپور کامیاب فرماوے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرماوے۔